انگلینڈ گئے ہوئے مجھے 6 سال ہو چکے ہیں۔ جانے سے پہلے میری شادی ہوئی تھی، لیکن آج تک میری کوئی اولاد نہیں تھی۔ میں نے ہر جگہ علاج کروایا، لیکن اب صرف مایوسی ہے۔ آپ نے کہا کہ میرے بھائی توبہ استغفار پڑھو اور اپنے رب سے مایوس نہ ہو۔ یاد رکھو، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہر اولاد، مال اور غم اور زندگی اور موت سب اسی کے ہاتھ میں ہے، کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں۔ شفا نہیں ہوتی اور نہ کسی دوا میں شفا ہوتی ہے۔ اگر شفا ملتی ہے تو وہ خدا کے حکم سے ملتی ہے۔ اولاد دینی ہے تو وہی دینے والا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ آپ باتیں ہی بتائے جا رہے تھے اور 7 پڑیاں بھی بناتے جا رہے تھے۔ ساری دوائیاں آپ نے 2 حصوں میں کر کے الگ الگ لفافوں میں رکھ دیں۔ پھر آپ نے مجھ سے پوچھا کہ میرا نام کیا ہے۔ میں نے اپنا نام افضل ہے۔ آپ نے ایک لفافے پر افضل لکھا اور دوسرے لفافے پر بیگم افضل لکھا اور دوسرے لفافے پر بھی بیگم افضل لکھا۔ دونوں لفافے ایک تھیلی میں ڈال کر دوا کھانے کا طریقہ بتایا۔ میں نے بے دلی سے دوائی لے لی، کیونکہ میں تو صرف آپ کو کچھ رقم دینا چاہتا تھا۔ لیکن جب دوا لینے کے بعد میں نے پوچھا کہ آپ کو کتنے پیسے دینے ہیں، تو آپ نے کہا کہ سب ٹھیک ہے یہاں۔ مجھے کچھ یہاں سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ میں نے دوبارہ پوچھا تو آپ نے کہا آج کا کھاتا بند ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی، پر آپ ایک شخص کو اور موجود تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ کھاتا بند ہونے کا مطلب ہے کہ حکیم صاحب نے آج کے گھریلو پرچے کے لیے جتنی رقم خدا سے مانگی تھی وہ انہوں نے دے دی ہے، زیادہ رقم وہ نہیں لے سکتے۔ بہت حیران ہوا اور دل ہی دل میں شرمندہ ہوا کہ میرے کتنے گھٹیا خیالات تھے اور یہ سادہ سا حکیم کتنا عظیم انسان ہے۔ پھر میں نے اپنے گھر جا کر اپنی بیوی کو یہ دوائیاں دکھائیں اور اسے ساری بات سمجھائی، تو وہ کہنے لگی کہ وہ کوئی انسان نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے تو ایک فرشتہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ان کی دوا ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ حکیم صاحب، آج میں 3 بچوں کا باپ ہوں۔ خدا نے آپ کو ہماری مدد کے لیے وسیلہ بنایا تھا اور ہمیشہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب بھی میں اپنے گاؤں چھٹی پر آیا تو ہر بار میں آپ کی دکان پر آیا، لیکن مجھے ہمیشہ آپ کی دکان بند ہی ملی۔ میں کل دوپہر کو یہاں آیا، لیکن آپ کی دکان بند تھی۔ وہیں ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ کو حکیم صاحب سے ملنا ہے تو آپ صبح 9 بجے آئیے، ورنہ مجھے ملنا مشکل ہے، اس لیے میں آج آپ سے ملنے صبح صبح آیا ہوں۔ جب 15 سال پہلے آپ کی دکان پہ آپ کی چھوٹی سی بیٹی دیکھی تو میں نے بتایا تھا کہ اسے دیکھ کر مجھے میری بھانجی یاد آ رہی ہے۔ میری بھانجی کی شادی اسی مہینے میں ہونی تھی۔ اس کی شادی کا سارا خرچ میں نے اپنے ذمے لیا تھا۔ میں نے اسے پیسے بھجوائے تھے وہ اپنی مرضی کی چیزیں خرید لے۔ اسے بخار تھا، لیکن اسے کسی کو نہیں بتایا اور وہ بخار کی دوائیاں کھاتی رہی اور گھومتی رہی۔ پھر ایک دن وہ بازار میں بے ہوش ہو گئی اور اسپتال لے جانے کے بعد پتہ چلا کہ اسے بہت تیز بخار ہے اور وہ بہت ہی بری حالت میں ہے اور دنیا سے اسی میں اس کا انتقال ہونے کے بعد نہ جانے کیوں مجھے اور میری بیوی کو آپ کی بیٹی کا خیال آیا۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم دہیج کا سارا سامان آپ کی بیٹی کے لیے پہنچا دیں گے، اور اگر شادی جلد ہوئی تو ہم سارا انتظام خود ہی کریں گے، اور ابھی کچھ وقت ہوا تو ہم نقد رقم پہنچا دیں گے۔ میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ ان سب کے لیے مجھے منع نہیں کریں گے۔ یہ سن کر حکیم صاحب حیران اور پریشان تھے اور پھر بولے، افضل صاحب، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھے تو یقین نہیں ہو رہا۔ میں نے آج صبح اپنی بیوی کے ہاتھ سے لکھی ہوئی پرچی دیکھی تو گھر کے کھانے پینے کے سامان کے ساتھ بیٹی کے دہیج کا سامان لانے کو لکھا ہوا تھا، اور آپ خود دیکھ لیں پرچی پر لکھا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر حکیم صاحب نے پرچی افضل صاحب کو تھما دی۔ افضل صاحب نے جب پرچی دیکھی تو وہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اس پر لکھا تھا کہ یہ خدا کا کام ہے، یہ خدا ہی جانے۔ حکیم صاحب نے کہا کہ افضل صاحب، یقین مانیے
جو بھی میری بیوی نے پرچے میں لکھی ہوتی ہے وہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ان سب چیزوں کو لانے پر میں بندوبست نہیں کر پایا۔ آپ کی بھانجی کی وفات کا مجھے بہت افسوس ہے، لیکن میں اس پاک رب کی قدرت پر حیران ہوں جو ہمیں کیا کیا معجزے دکھاتا ہے۔ اس طرح حکیم صاحب کی بیٹی کے دہیج کے سامان کا انتظام ہوتا ہے اور بڑے دھوم دھام سے ان کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔